ذرا غور کریں گی ہماری وہ بہنیں، ذرا غور کریں گی ہماری قوم کی بیٹیاں جو آج اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہیں، جو آج فیشنیبل ڈریس پہن کر کے بازاروں کی زینت بن رہی ہیں۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میں آپ کو بتاتا، مگر آپ سنیے، ایک جنت والی عورت، جنت کی حقدار اور جنت کی طلبگار عورت جو ہوتی ہے، وہ آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی تمام تکلیفوں کو تو گوارا کرتی ہے، مگر اس کی عزت و آبرو پر آنچ آئے یہ اسے گوارا نہیں ہے، اسے برداشت۔ اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اگر تم نے گناہ کا کام کیا، اگر تم نے بے حیائی کا کام کیا تو تمہاری جو سزا ہے اس سزا کو ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، میری پیاری ماؤں بہنوں غور کرو، آپ ایک ایک آیت پر غور کرو اور اس کے پیغام کو آپ حاصل کرو اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے آج مجھے جس موضوع پر خطاب کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور اصلاح معاشرہ میں ان کا کردار۔ انتہائی وسیع موضوع ہے، میرے خیال سے 25 منٹ میں اس موضوع کی وضاحت کر پانا مجھ ناچیز کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ خیر، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا ماننے والا اور جس دین کا پیروکار بنایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اسی دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین قبول کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
تو اس کا وہ دین اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کا ماننے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا. پیارے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسے دین سے نوازا ہے. مگر جو دین اسلام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انتہائی محبوب اور پسندیدہ دین تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اس دین کے خلاف اغیار کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر اتیاچار کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دے کر کے انہیں گھروں میں قید کر دیا ہے اور ان کے اوپر سے آزادی کا حق چھین لیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غیروں کی سازش اور غیروں کی اس افواہ اور غیروں کی اس پروپیگنڈا کے شکار کچھ ہماری خواتین بھی ہو گئی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا ہے. میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ غور کرو اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اسلام سے پہلے عورتوں کے اوپر کیا ستم ڈھایا جاتا تھا، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کیا تھی، آپ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسلام کے آنے سے پہلے اگر اس کائنات کے اندر کسی گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا اور بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو مؤنث کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، جب کسی کو یہ خبر سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جایا کرتا تھا، اس باپ کا چہرہ بگڑ جایا کرتا تھا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وہ لوگوں کے سامنے سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتا تھا، وہ اپنے چہروں کو چھپا چھپا کر کے چلا کرتا تھا. اور اس باپ کے ساتھ صرف اس باپ کے پاس صرف دو آپشن رہا کرتے تھے، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، یا تو باپ اپنی اس پیاری سی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دے یا اس کو ندامت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اپنی زندگی میں رکھے. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، یا تو باپ ذلیل ہو کر کے دنیا کے اندر اپنی بیٹی کو باقی رکھے اور بیٹی کا باپ کہا جائے، یا اپنی اس پیاری سی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دے. مگر اسلام آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اوپر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کرتا ہے. اور اس کتاب کے اندر قرآن کریم میں اللہ یہ بیان فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن جب زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا، زندہ زمین میں گاڑی جانے والی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچی تیرا تو کوئی جرم نہ تھا، تیرا تو کوئی گناہ نہ تھا، تیرا کوئی پاپ نہ تھا، کس جرم کی وجہ سے کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا اور تجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا. نبی اکرم نے آ کر کے بیٹیوں کو اس کائنات کے اندر زندہ رہنے کا حق دیا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، منال جاریتین حتی تبلغا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، جو آدمی دو بیٹیوں کی تربیت کرے، جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، اور جب بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد اچھے گھرانے میں اچھے لڑکے اور دیندار لڑکے سے ان کا رشتہ طے کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، بیٹیوں کی کفالت کرنے والا اور بیٹیوں کی تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت کا حقدار بنے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور آپ سنیے، روایت بڑی لمبی ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں، آپ کے دروازے پہ ایک عورت مانگنے والی آتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ صدیقہ
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत के वाक़े को बयान फरमाया। उस औरत ने अपनी बेटियों के लिए जो कुर्बानी दिया था, एक खजूर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से पाने के बाद उस माँ ने एक खजूर को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा दूसरी बेटी को खिलाया और आधा दूसरी बेटी को खिला दिया। जब अम्मा आयशा ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके वाक़े को बयान फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आया आयशा मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति शैया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। जिस आदमी को इन बेटियों के जरिए आजमाया जाएगा, ये बेटियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से आड़ बन जाएंगी। तो इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया है कि औरत अगर बेटी है तो जन्नत में जाने का एक जरिया है। औरत अगर बेटी है तो इस्लाम ने औरत को रहमत करार दिया, बेटी को रहमत करार दिया। इस औरत की एक और शक्ल है, ये औरत इंसान की माँ बनती है, और अगर औरत माँ है तो उसका मकाम क्या है मेरे भाइयों, गौर करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है, तेरे रब ने यह ऑर्डर कर दिया है, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम उस अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम उन्हें उफ तक ना कहना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और तुम उनसे भले अंदाज में मीठी आवाज में बातचीत किया करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत के आजिज़ी और इंकिसारी के बाजू को झुकाए रहना, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तो मेरे वालिदैन पर ऐसे ही रहमत नाज़िल फरमा, ऐसे रहमतों का नुज़ूल कर जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे पाला था। तो ये तो वालिदैन का मामला हुआ। और आप सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पर एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप में मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी जवाब देते, उम्मुक, तुम्हारी माँ। दोबारा पूछते हैं, अल्लाह के नबी, कौन मेरे माँ बाप में ज्यादा हुस्ने सलूक का हकदार है? तीन मरतबा उस सहाबी ने यही सवाल किया, और तीनों मरतबा अल्लाह के नबी यही जवाब देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा जब उसने सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अबू का, तुम्हारा बाप। पता ये चला, माँ वालिदैन में जब कंपेयर किया जाए, माँ और बाप में जब मुकाबला किया जाए, तो माँ औलाद की उसमें सलूक का ज्यादा हकदार है। क्यों है? कुरान उठाइए, अल्लाह फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतु उम्मुहु कुरहन व वदातुहु कुर्रा हमलुहु व फिसालुहु सलातूना शहरा। अल्लाह कहता है, मैंने इंसान को अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। हमलतुहु उम्मुहु कुरहन व वदातुहु कुर्रा, उसकी माँ ने बड़ी तकलीफ उठा करके उसे अपने पेट के अंदर रखा, और इंतहाई तकलीफ, इंतहाई परेशानी उठा करके उसकी माँ ने उसे जन्म दिया है। हमलुहु व फिसालुहु सलातूना शहरा, दूध पिलाने और हमल की मुद्दत 30 महीने है। मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो, मैं बड़ी शाश करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। औरत अगर माँ है तो उसका ये मकाम है, और औरत अगर बीवी है तो फिर उसका मकाम क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ दुनिया वालों, जहाँ दुनिया के अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ हैं, अल्लाह की उन्हीं निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे इन से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत को और रहमत को कायम किया है। यह औरत अगर बीवी है तो कायनात की सबसे अजीम दौलत अल्लाह के नबी ने इस बीवी को करार दिया है और फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया
المرأۃ الصالحہ، اے دنیا والو، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پوری دنیا سامان زندگی ہے، پوری دنیا متاع حیات ہے، لیکن سنو وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ان میں سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، نیک عورت۔ آپ غور کیجئے میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ کو غیروں نے بہکایا ہے، آپ کو غیروں نے اسلام کے خلاف اکسایا ہے اور آپ کے ذہن کو ہیک کیا ہے، اور ہیک کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے کہ اسلام آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مگر آپ سمجھئے اسلام آپ کے مقام کو کتنا اونچا کر رہا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ای المال نتخذ، کون سا مال ہم اکٹھا کریں، کون سا مال ہم اسٹور کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الآخرہ۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں اگر تم مال جمع کرنا چاہتے ہو، اگر تم خزانہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تو اپنے اندر ایسا دل بناؤ کہ تمہارا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، ولسانا ذاکرا، اپنی زبان کو ایسے بنا لو کہ تمہاری زبان اللہ کا یاد کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وزوجتا مؤمنتا تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی مومنہ عورت کو اپنی بیوی بناؤ جو آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرنے والی ہو۔ عورت شوہر کی مدد کرے، عورت دیکھے میرا شوہر میں نمازی ہے کہ نماز پڑھو، عورت اپنے شوہر کو نمازی بنا دے، بے روزے دار شوہر کو عورت روزے دار بنا دے۔ بتاؤں میں آپ کو، عورت اگر چاہے تو عورت وہ سارا کام کر سکتی ہے جو مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کیسے تربیت ان کی ہو رہی ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے ہیں صندوق میں پیک کیے ہوئے، فرعون کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر آپ اسے قتل مت کیجیے، آپ اسے مت مروائیے، قرۃ عین لی ولک، یہ چھوٹا سا پیارا سا ننھا سا موہنا سا بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کا قرار بنے گا، میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ جو فرعون سارے پیدا ہونے والے بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، جب بیوی نے کہا اس بچے کو چھوڑ دیجئے، فرعون اپنی بیوی کی بات کو مان رہا ہے۔ اس لیے عورتیں اگر چاہیں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا ہے۔ آئیے سورہ احزاب کھولتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ عورتوں کی کچھ کردار کو بتایا ہے اور ازواج مطہرات کا بھی تذکرہ اللہ تعالی نے کیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ غزوہ حنین کے بعد جب مسلمان عام طور سے خوشحال ہو گئے، فراوانی ہو گئی، ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور کہا اللہ کے نبی اب تو آپ خوشحال ہو گئے ہیں، اب جو سال بھر کا خرچ ہمیں آپ کی جانب سے ملتا تھا اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کچھ بڑھا کے آپ کو دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا۔ ظاہر ہے ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، مسلمان خوشحال ہو چکے تھے، اللہ کے نبی کے پاس دولت آ چکی تھی، یہ غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو نبی کی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ میری پیاری ماں غور کرو، جب نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے اللہ کے نبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیویوں اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، اگر تم دنیا کا عیش و آرام چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی کی بیویوں
بیویوں آؤ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اللہ آرڈر کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی اپنے سب سے پیاری اور چہیتی بیوی اما عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ دیکھو اللہ نے تم لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اس آیت کو نازل کیا ہے۔ اے عائشہ تمہارے سامنے دو آپشن ہے، اگر تم دنیا دار بننا چاہتی ہو، اگر تم دنیا کے ناز و نعمت میں پلنا چاہتی ہو پھر تمہیں محمد کے گھر سے جانا پڑے گا۔ اے عائشہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو، تمہیں مجھ محمد رسول اللہ کو اختیار کرنا ہے، تمہیں میرے گھر میں رہنا یا دنیا دار بن کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اما عائشہ کا جواب سنو میری پیاری ماں و بہنوں۔ اما عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، افی ھذا استأمر ابویہ، کیا اس معاملے میں میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ اخترت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ کلیئر ہے، میرا فیصلہ تو صاف ہے، میں نے اللہ کو چنا اور اس کے رسول کو چنا ہے، والدار الآخرہ، میں آخرت کو چن رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا دار بن کر کے نہیں رہنا ہے۔ غور کیجئے میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کیا اگر آخرت چاہتی ہو، اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، اگر نبی کا ساتھ چاہتی ہو تو تمہیں دنیا دار نہیں بننا پڑے گا۔ اور آئیے آج فیشن کا زمانہ ہے، ہماری پیاری مائیں اور بہنیں نہ جانے کیا کیا کر رہی ہیں فیشن کے نام پہ۔ آپ سنیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آ رہی ہیں، مرگی کا دورہ آتا ہے، مرگی جیسی بھیانک بیماری میں مبتلا ہے وہ عورت، کہتی ہے اللہ کے نبی انی امرات اسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آیا کرتا ہے، وانی اتکشف، اور میرا سطر کھل جایا کرتا ہے، میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا اٹھ جایا کرتا ہے، فادعوا اللہ لی، اے اللہ کے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری پیاری بہن ان شئتی صبرتی فلکی الجنہ، اگر تم چاہو، اگر تم اس بیماری اور اس تکلیف پر صبر کرو گی میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ میری دعا قبول کرے گا اور تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ کالی کلوٹی عورت کا جواب سنیں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں و بہنوں۔ اس کالی کلوٹی عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے، اگر اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے رہا ہے، مجھے جنت چاہیے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے جب مرگی کا دورہ آئے یہ تکلیف تو برداشت ہے، یہ پریشانی تو برداشت ہے، یہ پریشانی میں جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی اتنا تو دعا کر دیجئے کہ جب دورہ آئے تو میرے اوپر سے میرا کپڑا نہ کھل جائے، میری شرمگاہ کے اوپر سے میرا کپڑا ہٹ نہ جائے، میں یہ نہیں چاہتی بیماری کے عالم میں، دورہ کے عالم میں میری شرمگاہ کھل جائے اور میری شرمگاہ کے اوپر غیروں کی نظر پڑ جائے۔ کالی کلوٹی عورت ہے، ذرا غور کریں گی ہماری وہ بہنیں، ذرا غور کریں گی ہماری قوم کی بیٹیاں جو آج اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہیں، جو آج فیشنیبل ڈریس پہن کر کے بازاروں کی زینت بن رہی ہیں۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میں آپ کو بتاتا، مگر آپ سنیے ایک جنت والی عورت، جنت کی حقدار اور جنت کی طلبگار عورت جو ہوتی ہے وہ آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی تمام تکلیفوں کو تو گوارا کرتی ہے مگر اس کی عزت و آبرو پر آنچ آئے یہ اسے گوارا نہیں ہے، اسے برداشت نہیں۔ اور آگے بڑھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں کان کھول کر کے سن لو، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو واضح برائی کر کے آئے گی، واضح فحش کام کر کے آئے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل کر کے دے گا، اس کی سزا اللہ بڑھا کر کے دے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نیکیوں کو بڑھا کر کے دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اور سزا بھی زیادہ دے گا۔ آپ اس کی جب تفسیر پڑھیں گے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی یا اچھا آدمی
قابل اعتماد آدمی جس کا مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی پر ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کا کام کرے گا تو اوروں کے مقابلے سزا بھی اسے زیادہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اگر تم نے گناہ کا کام کیا، اگر تم نے بے حیائی کا کام کیا تو تمہاری جو سزا ہے اس سزا کو ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، میری پیاری ماؤں بہنوں غور کرو، آپ ایک ایک آیت پر غور کرو اور اس کے پیغام کو آپ حاصل کرو اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو اور آگے بڑھیے۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے نبی کی بیویوں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو بھی عورت اللہ اس کے رسول کے لیے قنوت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی۔ اگر قنوت کرے گی، قنوت کا کیا مطلب؟ ایمان سے سمجھوتا نہ ہو، ایمان سے کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کتنی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، کتنی پریشانیاں برداشت کیوں نہ کر لے، مگر ایمان پر آنچ نہ آئے۔ آپ صحابہ کو دیکھیے، صحابیات کو دیکھیے اور خود ازواج مطہرات کو دیکھیے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، آج اللہ کا شکر ادا کرو، آپ چین کے ساتھ 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا کھا رہی ہیں، آپ چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں۔ یاد کیجئے 3 سال تک نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پریوار کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے چبا چبا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کتنی تکلیفیں اسلام کے لیے برداشت کیا ہے۔ اور سنیے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے کہا اے میرے پیارے بھانجے ان کننا لننظر الى الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینے ہم چاند دیکھ لیا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما اوقدت فی بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، کھانا نہیں پکایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بیوی کا یہ بیان ہے۔ میری پیاری ماں غور کرو، میں نے کہا اللہ آپ کو 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ نبی کی بیوی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کا بیان ہے 2 مہینے ہو جاتے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ بن زبیر اپنی خالہ سے کہتے ہیں اے خالہ جان 2 مہینے گزر جانے کے بعد جب چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینے آپ کا گزارا کیسے ہوا کرتا تھا؟ جواب دیتی الاسودان، اے میرے پیارے بھانجے 2 چیزیں، کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے ہم زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ تھی اللہ والیاں، یہ تھی نبی کی بیویاں جو جنت کی طالبہ تھی، جو جنت کی طلبگار تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آیا تھا اور تیاری میری مکمل تھی، مگر وقت مجھے بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ 8 بجے تک کا پروگرام تھا، 8 بج چکے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں ناقص بات، ادھوری بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ والی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ اب تک کی باتوں کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ اسلام نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ آپ جنت کو پانے کے لیے دنیا کی کسی بھی تکلیف کو گوارا کر لو، دنیا کی کسی بھی پریشانی کو برداشت کر لو اور تکلیفوں کو برداشت کر لو، تکلیفوں کو اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، دنیا کے اندر آپ کو کتنی تکلیف کیوں نہ دے دی جائے، آخرت کے عذاب اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے 0 ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں ساری تکلیفیں برداشت کریں مگر ایمان سے سمجھوتا نہ ہو، ایمان سے کبھی کوئی سمجھوتا نہ ہونے پائے اور آپ بے حیائی کے شکار نہ ہوں۔ ایک آخری بات بڑی درد کے ساتھ، میں چونکہ ایک نسواں ادارے سے جڑا ہوا ہوں اور ہم لوگ سماج اور معاشرے میں چلتے ہیں، ہماری پیاری مائیں بہنیں اگر میری بات آپ کو بری لگے تو معاف کیجیے گا۔ ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ، معاف کیجیے 2 منٹ، ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری مسلم خواتین میں آیا۔ کورونا کے بعد نوز فیس ختم ہوا، ماسک لگانا شروع کیا۔ اس سے بھی خطرناک فتنہ جنس کی پینٹ کا ہے۔ ہماری قوم کی مسلم بچیاں، اور میں ذمہ داران سے مخاطب ہو رہا ہوں، ہماری مسلم بچیاں وہ جنس کا پینٹ پہن رہی ہیں اور دھڑلے کے ساتھ پہن رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیا ہمارے گھر کی بچی، اگر کوئی کسی بیٹی کا بھائی ہے، اگر کوئی کسی بیٹی کا باپ ہے، اگر کوئی کسی بیٹی کی ماں ہے تو ذرا دھیان سے سنیں، کیا ہم اتنے بغیرت ہو گئے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری بیٹی جنس کا پینٹ پہن کر کے ہمارے گھر ہی میں چلے؟
اور ہمارے دل میں کوئی فرق نہ پڑے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر کوئی آنچ نہ آئے، ہمارے جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے کہ ہماری بچی غیروں کی تقلید کر رہی ہے۔ میری پیاری ماں، میری پیاری بہنوں، غور کیجئے، معاف کیجئے گا مجھے، آپ غور کیجئے، مارکیٹ میں جب جنس آنا شروع ہوا ہے، جنس کی کمپنیوں نے جب جنس بنایا ہے تو اسے کس کے لیے بنایا؟ آپ مجھے بتا دو، مردوں کے لیے بنایا یا عورتوں کے لیے بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنس کو مردوں کے لیے بنایا ہے اس کی کمپنی نے، یہ اور بات ہے بعد میں آپ نے خریدنا شروع کیا تو عورتوں کے لیے بھی جنس کی تیاری ہوئی اور جنس عورتوں کے لیے بھی آنے لگی، مگر معاف کیجئے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسے مردوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے ہوں، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہوں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ان ذمہ دار باپوں سے، ان ذمہ دار بھائیوں سے اور ان ذمہ دار ماؤں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے گھر کی بیٹیوں کے لیے جنس کی پینٹ ہے آج ہی اسے آپ جلا دیجئے، اپنی بیٹی اپنی بہن کو اس لائق نہ بنائیے۔ یقین مانو ہم نے اپنی بچیوں کو آزادی دی ہے، ارتداد کا فتنہ، میں ساری باتیں کرنے والا تھا مگر کیا کروں، قدر اللہ ما شاء فعل، ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بچیوں کو ہم نے موبائل دیا ہے، بچیاں اپنے ہاتھ میں موبائل یوز کر رہی ہیں، اور جب موبائل آگ اور پٹرول اکٹھا کریں گی تو نہ جانے کتنے فتنے کھڑے ہوں گے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی، آپ سمجھیے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں بہنوں، اس لیے ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں اس کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بتا دوں جو بچیاں جنس کا پینٹ پہن رہی ہیں یا مارکیٹ میں آپ کے لیے جو پینٹ آ رہا ہے وہ پینٹ عام طور سے ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، پوری زندگی اگر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتی رہیں گی آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ پیاری بہنوں غور کرو، جنس کا پینٹ پہن کر کے یا پینٹ کے نام پہ آپ کے لیے جو چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل کی جا رہی ہیں اگر اسے پہن کر کے پوری زندگی آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ عورت کے مکمل بدن کا پردہ ہونا چاہیے، چونکہ جنس کا پینٹ جو ہو رہا ہے یا پینٹ جو ان کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ٹخنے سے اوپر رہا کرتا ہے اور ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے۔ نماز کی حالت ہو یا غیر نماز ہو، مرد کے اوپر واجب ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، عورت کو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ رہی ہو معاف کیجیے شاید اللہ کے ہاتھ کی عبادتیں قبول نہ ہو، وقت مجھے بالکل اجازت نہیں دے رہا، 5 منٹ زیادہ ہو اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دیندار بنائے، دینی اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، توحید پر رکھ، جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو اور ہم سب کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس بنا، آمین۔ تقبل رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔